یہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی سے امید رکھیں گے۔ لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے یہ جو ابتدائی شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے۔ جی، کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کہ ایسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات، لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے، تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا، تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن، اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے۔ بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے، لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور
گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے، اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا. پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں. اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے. تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کو پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا. کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین، اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا. ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے من الاحیاء والاموات سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے.